أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت الحمد للہ علی ما منح و اعطا، ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے اس پر جو اس نے عطا کیا اور عنایت فرمایا۔ والحمد للہ علی ما عافا و ابتلا، والحمد للہ علی ما عافا و ابتلا، تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے اس بات پر جو اس نے صحت و تندرستی عطا فرمائی، اور اس پر بھی اللہ کی حمد ہے جو اس نے آزمائش میں مبتلا کیا۔ حمدن یکون ارض الحمد لہ، ایسی حمد جو تمام قسم کی حمد سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ وَأَحَبَّ الْحَمْدِ إِلَيْهِ، اور تمام قسم کی حمد سے زیادہ اسے محبوب ہو۔ وَأَفْضَلَ الْحَمْدِ عِنْدَهُ، اور اس کے نزدیک تمام قسم کی حمد سے زیادہ افضل ہو۔ حمدن یملأ ما خلق، ایسی حمد جو ان تمام وسعتوں کو بھر دے جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ وَيَبْلُغُ مَا أَرَادَ، اور ان تمام انتہاؤں تک پہنچ جائے جن کا اللہ ارادہ فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم زدنا ایمانا وفقہا ویقینا۔ اللہم انی اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو الون وی ورشپ میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ یو الون وی ورشپ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور ہماری کلاس کا یہ ٹائٹل ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آیت ایاک نعبد سے لیا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی وہ بیوٹیفل سورہ ہے جس کی 7 آیات کی تلاوت ہر مسلمان پر کم از کم 17 بار فرض کی گئی ہے، اور تلاوت کا ڈسپلن اور سٹینڈرڈ یہ رکھا گیا ہے کہ وضو کی حالت میں دن کے 5 اوقات میں، نماز کی حالت میں رب سبحانہ و تعالیٰ کے حضور مؤدب کھڑے ہو کر ان آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان آیات کو اپنے شعور کا بنیادی ریفرنس اور اپنے نفسیاتی اسٹیٹ یا سائیکولوجیکل اسٹیٹ کی بیس بنائے بغیر ہم بندگی یا سرویچوڈ کے تقاضے نبھا نہیں سکتے۔ اور سورۃ الفاتحہ کی ان 7 آیات میں صرف ایک آیت ایسی ہے جس میں ہم اپنے بارے میں ایک بیان دے رہے ہیں، اور یہ بیان کیا ہے جو ہم سے دن میں 17 بار دلوایا جاتا ہے، اور اس میں ایسی کیا خاص بات ہے، اس بات کو سارے زندگی کا وظیفہ بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ آیت اصل میں عہد نامہ ہے ایمان کا، اور ایمان لانے کے بعد اصل میں ہم سے بنیادی مطالبہ ہی یہی کیا گیا ہے، اور دن میں کم از کم 17 ٹائمز اس عہد کی تجدید یا اس عہد کی رینوول ہم پر لازم ہے کہ یا اللہ ہم اپنی ساری ذات سے
آپ کی غلامی کرتے ہیں اور کسی بھی معاملے میں صرف اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کسی کو اپنے ذہن پر حاوی نہیں ہونے دیتے تاکہ اس غلامی کی روح افیکٹ نہ ہو، اور کسی سے بھی ایسی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتے جس سے بندگی پر حرف آئے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سب کی زندگی کی میننگ فلنس اس عہد سے وفاداری میں پوشیدہ ہے۔ اور آج کے دور میں خاص طور پر جب کہ آج بہت ساری ایسی ترقی جو ہے قوموں کی یا ہمارے جو لائف سٹائلز ہیں اس سے جو نتائج پیدا ہو رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو چیز افیکٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ بندہ، کوئی بھی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی نبھانے میں اس کو سب سے زیادہ پرابلم ہو رہی ہے۔ پہلے زمانے میں تو صرف چند ہی بت ہوا کرتے تھے، لیکن اب انسانوں کے بہت سارے بت ہیں اور مسلمان بھی انہی کے گھیرے میں ہیں۔ تو ان بتوں کو پہچاننا یا بندگی کے رستے کی رکاوٹوں کو پہچاننا اور ان سے امپریس ہونے سے اپنے دل کو بچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نالج کے ذریعے سے ہمیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا کیا ہوتی ہے۔ اور ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا دراصل توحید ہے، اور اسی توحید پر ہمارا سارا دین بیس کرتا ہے، یا ہمارا سارا ایمان بیس کرتا ہے۔ تو آج کے بیک ڈراپ میں خاص طور پر توحید کے بارے میں نالج ایک انتہائی ایسینشل نالج ہے، جس کے ذریعے سے ہم نہ صرف یہ کہ صحیح اور غلط کو پہچان سکتے ہیں، بلکہ ہمارے اس آفٹ ریپیٹڈ اقرار کو اپنے شعور کا حوالہ بنانے کے لیے، آداب غلامی کا حسن سیکھنے کے لیے، ایک اللہ کی بندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب التوحید میں، یو الون وی ورشپ کی کلاس میں، جو کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری یہ کلاس فقہ القلوب کتاب ایک عربک بک پر بیسڈ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے ہمارا یہ اقرار، اس کو اپنے شعور کا ریفرنس بنانے کے لیے، بندگی کے احساس میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ توحید کی نالج ایکوائر کی جائے، اور توحید کی نالج کو بار بار ریفریش کرنا بھی ضروری ہے۔ اور فقہ القلوب کتاب ایک عربک کتاب جس کو ابراہیم الیت تویجری نے لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے اپنی کتاب کے سیکنڈ والیوم کا ایک چیپٹر ہے کتاب التوحید، پہلا ہی چیپٹر ہے انفیکٹ، جس کو آج کل ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ہماری یہ کلاس جو ہے اسی پر بیسڈ ہے۔ اور اس کتاب التوحید کے اندر ہم نے ملٹیپل ٹاپکس کو اب تک کے اسٹڈی کر چکے ہیں ہم، جس میں سب سے پہلے تو فقہ التوحید کو ہم نے، یعنی توحید کیا ہے، اس کی نالج، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہم نے لی۔ اس کے علاوہ ہم نے توحید کو لاحق جو خطرات ہیں یا جو رسک ہیں ان کو ہم نے اسٹڈی کیا، اور اسکالر نے، جو رائٹر ہیں اس کے، انہوں نے اگنورنس کو خطرہ قرار دیا ہے توحید کے لیے، کفر کو، شرک کو اور نفاق کو، یہ سارے کے سارے توحید کو خطرے لاحق ہیں، اور ان سے انسان اسی وقت بچ سکتا ہے جب ان کے بارے میں نالج ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے توفیق کے بارے میں اور خذلان کے بارے میں پڑھا، یعنی اللہ کی طرف سے توفیق ملنا کیا ہوتا ہے، یا اللہ کی طرف سے توفیق نہ ملنا کیا ہوتا ہے، وہ کیا فیکٹرز ہیں جو توفیق کے لیے آپ کو انٹائٹل بناتے ہیں، اور وہ کیا فیکٹرز ہیں جن کی بنا پر انسان سے توفیق واپس لے لی جاتی ہے، اس کو دی ہی نہیں جاتی۔ یہ ہم نے اللہ کا شکر ہے کمپلیٹ کیا، اور اب پچھلے فیو ویکس سے ہم فقہ حمل الامانہ پڑھ رہے ہیں۔ اور فقہ حمل الامانہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، جو کہ سورۃ الاحزاب کی آیت 72 میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، اور انسان یقیناً بہت ظالم اور بہت جاہل ہے۔ تو بیسیکلی اس چیپٹر میں ہم امانہ کیا ہے، اور امانہ کی ذمہ داری کیا ہے ہمارے اوپر، اور اس کی ادائیگی کیا ہے، ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی امپورٹنٹ ایک ٹرن لیا ہے اس سارے ڈسکشن نے، جس کو ہم نے لاسٹ ویک شروع کیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ آج ریویو دیتے ہوئے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اس کا ڈسکشن، اور وہ ہے فتنوں کے حوالے سے۔ یعنی امانت کی ادائیگی، یا یہ جو فریڈم آف چوائس جو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لی ہے، اس کی ایک رسپانسبلٹی ہے اور اس کی جواب دہی ہے، اور اس حوالے سے ہماری زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو امتحان کے حوالے سے ڈیزائن کیا ہے، اس کے اندر
فتنے بھی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت سے فتنوں اور بہت سی آزمائشوں کے حوالے سے اور ان کی جو ریالٹی ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بہت بینیفٹ اس اعتبار سے ہوگا کہ نہ صرف ریکگنیشن بلکہ ان فتنوں کو ہینڈل کس طریقے سے کریں، یا پچھلے لوگوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اس کو کیسے ہینڈل کیا۔ تو ہم تھوڑا سا پیچھے سے شروع کریں گے، اینڈ وی آر آن پیج آپ کے سامنے 159 ہے، اور اس میں ہم لاسٹ جو اس کا پیراگراف ہے ہم وہاں سے شروع کر رہے ہیں، ایک ریویو دیتے ہوئے انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ ابراہیم التویجری کہتے ہیں کہ ان الایمان امانت اللہ فی الارض، ایمان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے زمین پر، اور یہ ایمان چونکہ دیا گیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے زمین پر، تو لازم ہے کہ امتحان تو ہوگا۔ اور امتحان کیوں ہوگا؟ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچوں کو جھوٹوں سے جان لے، یعنی سچے اور جھوٹے الگ کر دیے جائیں، معلوم ہو جائے، ریکگنیشن ہو جائے کہ یہ سچا ہے اور یہ جھوٹا ہے۔ اور فتنوں میں سے ایک فتنہ جس کو انہوں نے سب سے پہلے مینشن کیا، اور عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کے بارے میں کانسیپٹ یہی ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹف فتنہ ہے، اور وہ کیا کہ مومن پرسیکیوشن کا نشانہ بن جائے باطل کی طرف سے، یعنی اسلام کے دشمن اس کو نشانہ بنائیں اور اس کو اذیت پہنچائیں، اور اس کے لیے کوئی ریسکیو کرنے والا نہ ہو، کوئی سیویئر نہ ہو، اور وہ ساری پرسیکیوشن یا اس سارے شر یا اس ساری تکلیف کو بیئر کرے۔ جیسے کہ مکہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا بلال اور بی بی سمیہ اور اس کے علاوہ جو ارلی مسلمان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی دور میں، ابتدائی دنوں میں، انہوں نے یہ پرسیکیوشن سہا تھا۔ اور یہ جو پرسیکیوشن ہے بیسیکلی یہ جو فتنہ ہے اس کے اندر یہ بہت واضح طور پر اس کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ فتنے کی ایک بہت نمایاں شکل ہے، وَهَذِهِ هِيَ الصُّورَةُ الْبَارِزَةُ لِلْفِتْنَةِ، یعنی اس کے بارے میں کسی کو شک ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ فتنہ نہیں ہے، اور لگتا ہے کہ بہت زیادہ فتنے کی شدید صورت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فتنے کی سب سے زیادہ انٹینس فارم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فتنوں کی بہت ساری فارمز ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی ڈفرینٹ اور فارمز ہیں وہ اس فارم آف فتنے سے زیادہ انٹینس بھی ہوں اور ڈسٹرکٹیو بھی ہوں، رائٹ؟ اور پھر انہوں نے ڈفرینٹ جو فارمز ہیں فتنوں کی وہ بیان کی، جس میں سب سے پہلا فتنہ انہوں نے جو بیان کیا فتنوں کی مختلف شکل کے اعتبار سے وہ یہ کہ فیملی کی طرف سے ملنے والا فتنہ۔ اور فیملی کی طرف سے کیا فتنہ ملتا ہے کہ انسان جب دین کے راستے پر ہوتا ہے تو اس کی فیملی کے حوالے سے وہ کنسرنڈ ہوتا ہے کہ کہیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، یا ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے اس بنا پر کہ آپ جو ہیں وہ اپنا دین چھوڑ دیں، اور اس موقع پر فیملی جو ہے وہ پریشرائز کرتی ہے یا فورس کرتی ہے کہ آپ محبت کی بنا پر یا اپنی قرابت داری کی بنا پر یا اپنی فیملی کے اوپر رحم کرتے ہوئے آپ اس راستے کو چھوڑ دیں جس کی بنا پر آپ کی فیملی ایک مشکل میں پڑ رہی ہے، رائٹ؟ تو لوگ اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ تم نے اپنے اس دین کی وجہ سے اپنی فیملی کو مشکل میں ڈال دیا ہے، تو یہ بھی ایک فارم ہے فتنے کی۔ اس کے علاوہ فتنے کی ایک اور فارم جو انہوں نے مینشن کی، جو ہم نے لاسٹ ویک ذکر بھی کی تھی، اور وہ کیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ باطل پرستوں کے اوپر متوجہ ہو جاتی ہے، یعنی جو لوگ غلط راستے پر ہیں وہ دنیا میں سکسیسفل ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں کامیابی کے، سکسیس کے، ترقی کے دروازے کھلتے ہی چلے جاتے ہیں، اور دنیا میں ان کو بہت آنر مل جاتا ہے، بڑا ریسپیکٹیبل مقام آ جاتا ہے، اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑے سکسیسفل ہیں، وہ لوگ لائم لائٹ میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو دین والا ہوتا ہے وہ اگنور بھی کیا جاتا ہے، اس کی کوئی امپورٹنس بھی نہیں کوئی اس کو دیتا، نہ اس کو کوئی سپورٹ کرتا ہے، نہ وہ لائم لائٹ میں ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی اس حق کی ویلیو پہچانتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو پہچانتے بھی ہیں وہ بھی اسی جیسے ہوتے ہیں، یعنی اسٹیٹس والے نہیں ہوتے، وہ اپنے معاشرے کے ایسے لوگ جن کو لوگ توجہ نہیں دیتے، یا اپنے معاشرے کے وہ لوگ جن کو لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ تو ایسا انسان جو دین پر چل رہا ہوتا ہے یا اس کے ساتھ جو اور لوگ ہوتے ہیں وہ اجنبی بن کر رہ جاتا ہے اس سوسائٹی کے اندر، کیونکہ وہ لیسر سمجھا جاتا ہے، وہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جیسے اس کے پاس تو کوئی
یہ کسی ورتھ کے قابل نہیں ہے، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو غلط رستوں پر ہوتے ہیں ان کی بہت رسپیکٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اور فتنہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور فتنہ جو ہم نے لاسٹ ویک بھی ذکر کیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ یہ والا فتنہ جو تھا، جو بھی میں نے ذکر کیا، وہ بیسیکلی اپنے ہی ماحول میں اجنبی بن جانے کا فتنہ ہوتا ہے۔ ایک مومن یہ دیکھتا ہے اس کے چاروں طرف لوگ جو ہیں وہ گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں لٹرلی، اور خواہشات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ اکیلا ایک اسٹرینجر کی طرح دنیا میں زندگی گزارتا ہے، ایک لون کروسیڈر، یا ایک ایسا مسافر جس کی راہ ہی الگ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک اور فتنہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ مومن یہ دیکھتا ہے کہ کچھ گورنمنٹس یا کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جو ہیں تو بہت زیادہ غلط قسم کے، بہت ہی غلیظ قسم کے کاموں میں ڈوبی ہوئی، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پروگریس کر رہی ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے، یا دنیا میں پیس کے حوالے سے، یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ بہت آگے آگے ہیں۔ ان کے معاشروں میں پیس ہے، ان کے ہاں انسانوں کی ویلیو ہے، انسانوں کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، حالانکہ دوسری طرف وہ بہت ہی غلط قسم کے کاموں میں مشغول ہیں، یعنی غلط کام بھی کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں ان کے جو سوسائٹیز یا ان کے جو ملک ہیں وہ بہت پروگریس کر رہے ہیں، اور ہر انسان ان سوسائٹیز میں جا کر ایک حفاظت، ایک سیکیورٹی، اور ایک ٹرسٹ اور ایک رسپیکٹ پاتا ہے، جو کہ ایک انسان کے لیے انسان کی ورتھ کے مناسب ہے۔ یعنی آپ کو لگتا ہے واقعی میں کہ ہاں واقعی یہاں پہ انسانیت ہے، اور انسان کی رسپیکٹ ہو رہی ہے اس کے انسان ہونے کی بنا پر۔ ٹھیک ہے؟ وہ سوسائٹیز رچ ہوتی ہیں بہت زیادہ مالی اعتبار سے، وہ سوسائٹیز اسٹرانگ ہوتی ہیں، وہ سوسائٹیز پیسفل ہوتی ہیں، حالانکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بہت مخالف ہوتی ہیں۔ اور یہیں تک ہم نے بات پڑھی تھی۔ تو ابھی یہی والے فتنے کو وہ کنٹینیو کریں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ وَهُنَاكَ فِتْنَةٌ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ۔ اور اب جو وہ بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور فتنہ ہے جو کہ ان سارے فتنوں سے بہت بڑا ہے، ان سب فتنوں سے بڑھ کر ایک فتنہ ہے۔ اچھا، پچھلا فتنہ جو تھا، جو کہ آپ نان مسلم سوسائٹیز کے اندر دیکھ رہے تھے، تو ایک مومن کے لیے فتنہ اس طرح بن جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ یہ اتنے برے کام کر رہے ہیں تو ان کی پکڑ کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ تو بہت سارے مسلمانوں کا، بہت سارے مومنوں کا ایمان ایسے وقت میں ڈاؤن ڈول ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ترقی، ایک طرف ایکسٹریم ترقی ہے ان کی سوسائٹیز کے اندر پیس، ان کے ہاں انسانوں کی ویلیو، رسپیکٹ، اور دوسری طرف ان کے بہت ہی غلط قسم کے کام، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت۔ تو ایک مومن یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، ان کو پکڑا، اللہ تعالیٰ پکڑ کیوں نہیں رہے، اور بہت سے مسلمان یا مومنوں کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب وہ بات کر رہے ہیں کہ وَهُنَاكَ فِتْنَةٌ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ۔ ان سب فتنوں سے بڑھ کر جن کا پیچھے تذکرہ کیا گیا، ایک اور فتنہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے إِنَّهَا فِتْنَةُ النَّفْسِ وَالشَّهْوَةِ۔ اور وہ فتنہ انسان کے اپنے نفس اور خواہشات کا فتنہ ہے۔ یعنی ابھی تک جتنے فتنوں کا ذکر کیا گیا وہ تو ایکسٹرنل تھے، اب جس فتنے کی بات کی جا رہی ہے، اور جس کو یہ رائٹر ایک بڑا فتنہ کہہ رہے ہیں، وہ انسان کے اپنے نفس اور اس کی اپنی ڈیزائرز ہی کا ہے۔ وَجَاذِبِيَّةُ الْأَرْضِ، اور زمین کا یا دنیا کا اس کے لیے اٹریکٹیو ہو جانا۔ وَالرَّغْبَةُ فِي الْمَتَاعِ وَالسُّلْطَانِ، اور سامان دنیا اور سلطان، یعنی سلطان از بیسیکلی اتھارٹی یا اسٹیٹس یا اختیار کی رغبت ہو جانا، اور دنیا کے ساز و سامان کی رغبت ہو جانا۔ وفی الدعوتی والراحتی، اور آرام پرستی اور راحت کی رغبت۔ وصعوبۃ الاستقامتی علی صراط اللہ، اور اللہ کے رستے پر قائم رہنے کو وہ اس انسان کو مشکل لگنے لگتا ہے۔ مع الموبقات والمثبطات فی اعماق النفس، اس کے ساتھ ساتھ روکنے والی اور سستی کرنے والی چیزیں جو کہ نفس کے اندر ہوتی ہیں انسان کے، یعنی انسان کو اندر ہی سے کچھ چیزیں روک رہی ہوتی ہیں۔
وفی ملابسات الحیات، اور ملابسات کہتے ہیں کہ کچھ سرکمسٹانسز یا سراؤنڈنگ کنڈیشنز، تو زندگی کی کچھ ایسی کنڈیشنز یا ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جو اس کو روک رہی ہوتی ہیں، یعنی نہ صرف انسان کے اپنے نفس کے اندر خواہش اور اس کے نفس میں اٹریکشن ہو جاتی ہے اس کو دنیا کی چیزوں کی، اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس اگر یہ چیزیں ہوں گی تو میرا ایک اقتدار، ایک اتھارٹی ہوگی، پھر اس کو آرام کی رغبت ہونے لگتی ہے اور اللہ کے رستے پر استقامت سے قائم رہنا اس کو بہت مشکل لگتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو سستی کرنے والی ہوتا ہے نا، بہت دفعہ ہم کوئی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نئے کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کا نفس کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ابھی نہیں، بعد میں کر لینا۔ تو ایک ہمارے اندر ایک جو سستی ڈالی ہوئی ہے وہ بیسیکلی آپ کو پل بیک کرتی ہے، روکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری زندگی کی ڈفرینٹ کنڈیشنز یا ڈفرینٹ سچویشنز یہ بھی ہمیں روکتی ہیں۔ وفی منطق البیئہ، اور وہ چیزیں جو آپ کو منطق کہتے ہیں بینڈ کو یا بیلٹ کو، یعنی وہ چیزیں، وہ ایسے فیکٹرز یا ایسی سچویشنز جو آپ کو ایک بینڈ یا بیلٹ کی طرح سراؤنڈ کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انسان دین کے تقاضوں کو کیا کرتا ہے؟ ایک طرف کر دیتا ہے، جانتا سب کچھ ہے لیکن کچھ اپنے نفس کی چیزیں اور کچھ باہر کے فیکٹرز جو اس کو سراؤنڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ انسان اسی کی نظر ہو جاتا ہے اور وہاں اس کو اسٹینڈ آؤٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جیسے جب بہت تیز آندھی چلتی ہے تو ایک اکیلا درخت جو کھڑا ہوتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے، بالکل ایسے ہی مومن کے لیے یہ چیز ایسے اتنا بڑا فتنہ بن جاتی ہے کہ مومن ان ساری چیزوں سے سراؤنڈ ہو کر فائنلی اپنے رستے سے ہٹ جاتا ہے۔ فَإِذَا طَالَ الْأَمَدُ، پھر جب وقت لمبا ہو جاتا ہے، آزمائش کا زمانہ طویل اگر ہو جاتا ہے، وَأَبْطَأَ نَصْرُ اللَّهِ، اور اللہ کی مدد میں تاخیر ہوتی ہے، كَانَتِ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ وَأَقْصَى، اور امتحان شدید اور انٹینس ہو جاتا ہے، وَكَانَ الْإِبْتِلَاءُ أَشَدُّ وَأَعْنَفُ، اور جو آزمائش ہے، امتحان ہے، وہ اور زیادہ انٹینس اور سخت ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ وَلَمْ يَثْبُتْ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ، تو کوئی بھی نہیں ٹھہرا رہ سکتا سوائے اس کے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھام لیں، جس کو اللہ تعالیٰ ہولڈ کر لیں۔ تو اندر اور باہر کی چلتی آندھیوں میں انسان اپنے دین ایمان پر اسی وقت قائم رہ سکتا ہے بس جب اس کو اللہ ہی بچا لے، ورنہ انسان کا قائم رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، رائٹ؟ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر کی بھی جو خواہشات ہیں یا نفس کی جو چیزیں ہیں وہ باہر کی دنیا اس کے لیے بہت اٹریکٹیو اور ٹیمپٹ کرنے لگے اس کو، یا اس کو اپنے اندر کی جو سستی یا جو روکنے والی فیکٹرز ہیں جو اس کو نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں وہ اسٹرانگ ہو جائے۔ وہ تبھی اسٹرانگ ہوتے ہیں when you follow your desires، اینڈ ایک اگر آپ ڈیزائر فالو کریں تو لازمی طور پر آپ کے اندر جو ڈیزائر کو فالو کرنے والے فیکٹرز ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے کمپیئر ٹو دوز فیکٹرز جو کہ آپ کو ان ڈیزائرز کو ہٹانے میں کام آتے تھے۔ تو بہت سارے لوگ دین کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، رائٹ، لیکن فتنہ جب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان ان ساری چیزوں کو جانتے بوجھتے نکل جاتا ہے۔ خاص طور پر جب آپ فیملی میں اپنے موو کرتے ہیں، خاص طور پر جب شادیاں ہوتی ہیں، انفیکٹ اپنے بچوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو اچھے اچھے دین پڑھے ہوئے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی کر رہے ہوتے ہیں جو باقی دنیا کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کی استقامت کا ایسے مواقع پر پتہ چلتا ہے جب انسان کے اپنے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، یا ایون جو ارننگ ہے، بہت سارے ایسے ارننگ کے مواقع ہیں، اور خاص طور پر جب سارے اراؤنڈ آپ کے کرپشن سے کمانا اور اس قسم کی حرام جو ذرائع ہیں وہ آپ کے جگہ جگہ موجود ہوں، ہر کام میں ہی موجود ہوں، تو پھر ایسے موقع پر انسان کے دین کا امتحان ہوتا ہے، رائٹ؟ اور انسان جب اس وقت استقامت اگر اختیار نہ کرے، مثلا شادیوں کے وقت، بچوں کی شادیاں کرتے وقت، یا فیملیز کے اندر جب انٹریکٹ کر رہا ہے، کیا ہوتا ہے
کہ پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ دین کو دوسرے انسانوں تک لے جانے کے قابل نہیں رہتے. ٹھیک ہے. سچی کتاب کے حامل ہونے کے باوجود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے باوجود ہم پیچھے اسی لیے ہیں کہ ہم عمل نہیں کر رہے اس پر، اور ہمارے اندر استقامت نہیں ہے. اور ہم ویسے تو اس قسم کی کلاسز میں ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ چینجز بھی آ جاتی ہیں، لیکن جب کوئی ایسا موقع آتا ہے جہاں پر دنیا ہے تو پھر ہم بہت سارے ایکسکیوزز دے کر اور پھر وہی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ دنیا دار لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے معاملات کو اسی طرح نمٹ رہے ہوتے ہیں، ان کو ہینڈل اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں جس طریقے سے دنیا دار لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو نفس اتنا مائل ہو جاتا ہے دنیا پر کہ سب کچھ بھول کر، ساری نالج بھول کر بس وہ اسی طرف لٹک جاتا ہے. اس میں بچتا کون ہے؟ صرف وہی لوگ بچتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھام لے. ادروائز تو اچھے یہاں پر پھسل جاتے ہیں. اور جو لوگ بچ جائیں وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يُحَقِّقُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دراصل ثابت کرتے ہیں اپنے نفسوں میں ایمان کی حقیقت. وَيُؤْتَمَنُونَ عَلَى تِلْكَ الْأَمَانَةِ الْكُبْرَىٰ. اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس بڑی امانت کا امانت دار بنایا گیا ہے. امانت السماء فی الارض و امانت اللہ فی قلب الانسان. یعنی آسمان کی امانت کا زمین میں جن کو امانت دار بنایا گیا. اور آسمان سے کون سی امانت آئی ہے؟ وہی الہی مراد ہے. وہ امانت اللہ فی قلب الانسان، اور اللہ کی امانت کا انسان کے دل میں. یعنی پھر اب جو بچ گئے ہیں وہی لوگ ہیں جو ثابت قدم رہ گئے ہیں، جنہوں نے اپنے اس رویے کو نہیں چھوڑا، یا جنہوں نے اپنے اس نفس کی خواہش کے پیچھے، دنیا کی ٹیمپٹیشن کے پیچھے نہیں گئے. اور وہ کیوں بچ گئے؟ کیونکہ اللہ ہی نے انہیں بچا لیا. تو اب بس ناؤ دے آر کیپیبل کہ وہ اس امتحان کا یا بڑی امانت کے امانت دار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ واقعی میں امانت دار ہیں. وَحَاشَ لِلَّهِ. اور اللہ پاک ہیں کس بات سے کہ أَن يُعَذِّبَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْإِبْتِلَاءِ. اب ریلیٹڈ ہے پچھلی بات سے ہی، لیکن وہاں تو انہوں نے کیٹیگرائز کیا تھا فتنوں کے حوالے سے. یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے جو کہ میرے اور آپ کی پریکٹیکل لائف سے، ہر مسلمان کی پریکٹیکل لائف سے بہت زیادہ گہرا تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ انڈرسٹینڈنگ درست ہونی بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں اللہ پاک ہے کہ وہ مومنوں کو عذاب دیں آزمائش کی صورت میں، وَأَن يُؤْذِيَهُم بِالْفِتْنَةِ. اور ان کو اذیت دیں فتنے کے ساتھ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آزماتے ہیں یا جو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، تو نہ تو اللہ تعالیٰ کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ مومنوں کو عذاب نہیں دے رہے ہوتے وہ، اور نہ ہی انہیں اذیت دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے وَلَكِنَّهُ الْإِعْدَادُ الْحَقِيقِيُّ لِتَحَمُّلِ الْأَمَانَةِ. لیکن یہ جو آزمائشیں ہیں یہ بیسیکلی امانت کا بوجھ اٹھانے کی ایک ریئل یا ایک لائیو پریکٹس ہے یا ڈرل ہے، کہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ تیار کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ بندہ امانت اٹھا سکے. ایک طرح سے لائیو ڈرل ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے. جیسے ویٹ ٹریننگ ہوتی ہے نا، جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں جم میں تو ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں. جب آپ پہلے دن ویٹ ٹریننگ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، سانس بھی پھولتا ہے، بعد میں پین بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ساری تکالیف بیسیکلی کیوں آپ بیئر کرتے ہیں؟ یہ کوئی سزا ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے انسٹرکٹر کی طرف سے؟ نہیں، وہ آپ کا اسٹیمنا بلڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور جب آپ اس کا اسٹیمنا بلڈ ہو جاتا ہے تو آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اور اسٹیفن کوے نے بہت سال پہلے جب میں نے پڑھا تھا تو اسٹیفن کوے نے ویٹ لفٹرز کی مثال دی تھی ایموشنلی اسٹرانگ ہونے کے لیے. انہوں نے کہا تھا ایک ویٹ لفٹر جب ایک ویٹ اٹھاتا ہے تو اس میں، یعنی مثلا سپوز 200 kg وہ اٹھا سکتا ہے، تو اس میں 50 kg اور ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بھی اٹھا لے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں مقابلے بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ انکریز کرتے رہتے ہیں اپنے ویٹ کو. تو جب وہ مزید ویٹ اٹھاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ان سے گر جاتا ہے. کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ اٹھاتے اور ایک دم ان سے گر جاتا ہے. اور اس میں گرتا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا جو مسل فائبر ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ود ان 24 hours وہ مسل فائبر جو ہے وہ بن جاتا ہے اور پہلے سے زیادہ اسٹرانگ بن جاتا ہے. اب اس کے اندر کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ جو 50 kg ایڈ ہوئے تھے وہ بھی وہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اسٹیفن کوے نے یہ لکھا تھا کہ زندگی کے امتحانات میں یا زندگی کی ڈیفیکلٹیز میں ہر بار ایموشنل فائبر ٹوٹتا ہے.
لیکن پہلے سے زیادہ اسٹرانگ بن جاتا ہے، اور اس سے اس انسان کا جو ایموشنل تھریش ہولڈ ہے وہ زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ الاعداد الحقیقی ہے جو انہوں نے لکھی ہے، یعنی ریئل تیاری۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی مومن بندے کو ابتلا میں ڈالتے ہیں یا فتنے میں ڈالتے ہیں، تو یہ مومن کو عذاب دینے کے لیے نہیں ڈالتے، بلکہ مومن کے لیے جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کے ایموشنل فائبر کو یا ایموشنل مسل کو اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور وہ اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ فہی فی حاجت الی اعداد خاص لا یتم الا بالمعانات العملیۃ الشاقہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ضرورت ہوتی ہے مومن بندے کو اس خاص تیاری کی جو تھرو ابتلا اور فتنے کے دی جاتی ہے، اور وہ پوری نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ عملی طور پر وہ سخت قسم کی تکلیف اٹھائے۔ وَإِلَّا بِالْإِسْتِعْلَاءِ الْحَقِيقِي عَلَى الشَّهَوَاتِ، اور اسی طریقے سے وہ مشقت سے حقیقی طور پر خواہشات سے اوپر اٹھے، یعنی جب تک آپ کو کسی مشقت یا ہارڈشپ سے نہیں گزریں گے تو آپ ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہو سکیں گے، بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہو سکتے جب تک آپ کوئی ٹف کام نہ کریں، ٹھیک ہے۔ سملرلی جب تک آپ کسی ایموشنل سیٹ بیک سے یا ایموشنل چیلنجز سے نہ گزریں تو آپ ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر آپ کے اندر اسٹرینتھ آ ہی نہیں سکتی۔ اور اس کی ایگزامپل ہم بہت امیزنگ ایگزامپلز جو ہیں وہ انبیاء کی زندگی ملتی ہیں علیہ السلام کی، جیسے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو 10 سال کے لیے ملک چھوڑنا پڑا، وہ ایک پرنس کی طریقے سے ان کی ساری تربیت ہوئی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ذمہ داری دینی تھی اس کے لیے ان کو اسٹرینتھ چاہیے تھی، تو وہ 10 سال کے لیے جب وہ مدین گئے تو انہوں نے فارمز کے اوپر یا لینڈ کے اوپر بکریاں چرائیں، فارمنگ بھی کی ہوگی، یعنی بہت مشقت والے انہوں نے کام کیے، پانی کھینچنا پڑتا ہوگا کنویں سے، تو اس سارے عرصے میں مدین میں جہاں رہے تو بکریاں بھی چرائیں اور ٹف حالات میں رہے، اور جس حال میں گئے تھے تو بے سر و سامان بھی تھے، تو اس ساری مشکل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں گزارا؟ جب وہ واپس آ رہے تھے اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبوت دی تو اس سے پہلے کیا فرمایا؟ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، سورۃ طٰہٰ میں یہ آیت آتی ہے کہ میں نے تمہیں اپنے لیے تیار کر لیا، یا میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا۔ اور دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری سروسز ایسی ہیں جس میں آپ کو سخت محنت والی ٹریننگ کرائی جاتی ہے، تبھی آپ وہ کام کر سکتے ہیں، جیسے پولیس والے ہیں، فوج ہے، یا ڈاکٹرز ہیں، یا ڈیزاسٹر مینیج کرنے والے یا ریسکیو کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کو ایسی ریئل پریکٹسز سے گزارا جاتا ہے، اس کے بعد ہی وہ پھر سچویشنز میں کام کرنے کے قابل ہوتی ہیں۔ پھر سیلف ڈیفenس کے جتنے بھی طریقے ہیں جو لڑنے کے طریقے ہیں تو اس میں باقاعدہ لڑایا جاتا ہے نا، تاکہ آپ وہ اسٹریٹجی سیکھ سکیں۔ تو مشقت سے گزرے بغیر، ہارڈشپ سے گزرے بغیر، چاہے وہ فزیکل ہو چاہے ایموشنل ہو، انسان کسی کام کا نہیں بنتا۔ تو ہارڈشپ جو ہے چاہے وہ فزیکل ہے یا ایموشنل ہے، وہ سزا نہیں ہوتی، یہاں یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ ایک خاص پریپریشن کے لیے انسان کے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ کیوں؟ نمبر 1 تاکہ وہ اس کو اسٹرانگ بنائے، اور وَإِلَّا بِالْإِسْتِعْلَاءِ الْحَقِيقِي عَلَى الشَّهَوَاتِ، اور وہ انسان حقیقی طور پر خواہشات سے اوپر اٹھے، اور کس لیے؟ وَإِلَّا بِالصَّبْرِ الْحَقِيقِي عَلَى الْآلَامِ، اور وہ تکلیفوں پر واقعی میں صبر کر سکے، وَإِلَّا بِالثِّقَةِ الْحَقِيقِيَّةِ فِي نَصْرِ اللَّهِ أَوْ فِي ثَوَابِهِ، اور حقیقی معنوں میں اللہ کی مدد اور ثواب پر پکا یقین کر سکے، علی الرغم من طول الفتنہ، فتنوں کے پرولونگ ہونے کے باوجود، وشدت الابتلائی، اور آزمائش کی شدید ہونے کے باوجود، واقتحام الاحوال، اقتحام کہتے ہیں کہ کسی چیز میں پلنج کر جانا، لائک پلنج انٹو، یا کسی چیز کے اندر بائی فورس گھسا دیا جانا، اور الاحوال کہتے ہیں ٹیرر کو، یعنی ہر قسم کے ٹیرر، یا ہوتے ہیں نا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یو جسٹ کین ناٹ ہیلپ اٹ، آپ اس میں گھس گئے ہیں بس، یا آپ کے اوپر وہ واقعی ہو گئی ہے۔ تو اس ساری سچویشنز کے اندر سے بھی گزرتے ہوئے فتنہ کتنا طویل ہو جائے، آزمائش کتنی انٹینس ہو جائے، انسان جو ہے وہ کس کام کا بن سکے؟ وہ ایک مشقت کے ساتھ وہ اسٹرانگ ہو جائے، وہ اس کے اندر ایموشنلی اسٹرانگ ہو جائے، وہ خواہشات سے اوپر اٹھ جائے،
وہ واقعی میں تکلیفوں پر صبر، جس کو ریئل صبر کہتے ہیں، وہ کر سکے، اور اس کو اللہ کی مدد کا، اللہ کے ثواب کا یقین رہے، چاہے فتنوں کا زمانہ کتنا ہی لمبا ہو جائے، آزمائش کتنی انٹینس ہو جائے، اور کتنی ٹیرر والے حالات میں یا ہولناک قسم کے حالات میں وہ اس کو گھسا دیا جائے، اس کا ایمان متزلزل نہ ہو. رائٹ؟ پھر وہ بہت امپورٹنٹ ریالٹی جو ہماری تخلیق کے ساتھ ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں پیدا کیا، وہ بہت امپورٹنٹ ریالٹی جو اپنے بارے میں جاننی بہت ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وَالنَّفْسُ تُطَهِّرُهَا الشَّدَائِدُ، نفس کو شدائد یا تکالیف پیوریفائی کرتی ہیں. یعنی ہمارے نفس کو پیوریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ پیوریفیکیشن نہانے سے نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کے ٹف حالات کے تھرو وہ پیوریفیکیشن ہوتی ہے. فَتَنْفِيَ عَنْهَا الْخَبَث، تو اس سے جو خبث ہے، جو امپیورٹیز ہیں، جو گندی چیزیں ہیں، وہ نکل جاتی ہیں، میل کچھ دور ہوتا ہے اس سے. وَتَسْتَجِيشُ كَامِنُ قُوَاهَا، اور اس کے جو ہڈن پوٹینشلز ہیں وہ اویکن ہوتے ہیں یا وہ ابھر آتے ہیں. وَتَتْرُكُهَا بِعُنْفٍ وَشِدَّةٍ فَيَشْتَدُّ عَوْدُهَا، اور وہ اس نفس سے ٹکراتی ہیں سختی اور شدت کے ساتھ. کون؟ یہ جو آزمائشیں ہیں، یہ نفس سے ٹکراتی ہیں، تو نفس اس آزمائش کے بعد آئندہ آنے والی مشکلات کو سہ جاتا ہے. نہ صرف پیوریفائی ہوتا ہے بلکہ اسٹرانگ بھی ہوتا ہے، اور اس اسٹرینتھ کے ساتھ وہ آئندہ آنے والی جو اس کی تکالیف یا اس کے پیکج میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو تیار کرنے کے لیے جو پیکج رکھا ہے، اس کا جو مشکلات رکھی ہیں، وہ ان کو ہینڈل کرنے، ان پہ کوپ اپ کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ اس کو اگر میں ریفریز کروں کہ کوپنگ اسکلز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور وہ کوپنگ اسکلز تبھی ڈیولپ ہوتے ہیں جب آپ کے اندر سے کوئی غلط چیزیں نکلیں، آپ کی امپیورٹیز باہر جائیں، اور آپ کے کچھ ہڈن پوٹینشل باہر آ جائیں. Now you know how to handle it. ایموشنلی آپ کو معلوم ہے صبر کتنا کرنا ہے. اور پھر وہ جو سوال آتا ہے نا کہ کتنا صبر کروں، پھر وہ سوال نہیں آتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ کی مدد پہ بھی پورا یقین ہے، حقیقی یقین ہے. زبانی تو ہم کلاس میں بیٹھ کے سبھی کہہ دیں گے یقین ہے، لیکن یقین ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ اس سچویشن سے گزر رہے ہوں. اور پھر اگر آپ کی مدد نہیں بھی آ رہی ہے، وہ تو مدد آئے گی ضرور، تو پھر ایونچولی آخرت میں صبر کا کتنا فائدہ ہے، بے حساب اجر ہے، کوئی حساب ہی نہیں ہے. رائٹ؟ تو انسان کا معاملہ جو ہے وہ اس کی چاہے نفس میں آ رہی ہو فتنے یا آزمائش، یا اس کے ایکسٹرنل، بہت دفعہ دونوں جگہ پہ ہی ہیں. اور جس طرح کے حالات میں ہم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو دنیا اپنے اختتام تک جاتی جائے گی تو فتنے جو ہیں وہ پور کریں گے جیسے بارش کے قطروں کی طرح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ فرمان ملتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے کس طریقے سے گر رہے ہیں. تو ان سب میں کیا ہو رہا ہے؟ بیسیکلی جو جمع رہ رہا ہے، جو اللہ کے رستے کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اس کی پیوریفیکیشن بھی ہو رہی ہے، اس کے اندر سے گند نکل رہا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یا جو انسان ہونے کے ناطے اس کے انوائرمنٹ کی وجہ سے اس کے اندر آگے اور جو بھی ریزن ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو جیمز ہیں، جو پوٹینشیل ہے ہڈن، وہ اوپر آ رہے ہیں. تو ہر دفعہ جب کوئی مصیبت، پریشانی، فتنہ، ابتلا یہ مشکل حالات آتے ہیں، تو اس کا نفس جو ہے وہ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، پہلے سے زیادہ اس کے اندر سے ڈسکوری ہو جاتی ہے پوٹینشیل کی، ہڈن پوٹینشیل کی، اور اس کی خرابیاں جو ہے وہ نکل جاتی ہیں. وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ الشَّدَائِدُ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہی حال ہوتا ہے تکلیفوں کا مومنوں کے ساتھ. اب دیکھیں نا، اگر ہم اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا مکی دور تھا، اس میں کتنی تکالیف تھی نا، کتنا پرسیکیوشن تھا، 13 سال کا پرسیکیوشن. اور پھر ہم نے دیکھا مدینہ آ کر جنگوں پہ جنگیں ہوئیں. تو ان جنگوں کو وہ کیوں سہ گئے؟ کیونکہ انہوں نے 13 سال کا وہ پرسیکیوشن
سہ لیا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی حال ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ الشَّدَائِدُ بِالْمُؤْمِنِينَ, تکلیفوں کا مومنوں کے ساتھ. فَلَا يَبْقَى صَامِدًا إِلَّا أَسْلَبَهُمْ عَوْدًا, تو جمع رہتا ہے وہ جو سب سے زیادہ صامد ہے. صامد کہتے ہیں اسٹیٹ فاسٹ کو, اسٹانچ کو, فرم کو. تو پلٹنے سے بچ جاتا ہے. ایسی مشکل سچویشن میں انسان واپس نہیں پلٹتا, اللہ ہی کے رستے پہ جمع رہتا ہے. تو جو سب سے زیادہ اسٹیٹ فاسٹ ہوتا ہے وہ جمع رہتا ہے. وہ اشدہ اتصالا باللہ وثقۃ فیما عندہ. دس از ویری امپورٹنٹ. اور کون بچ جاتا ہے سب سے زیادہ؟ جو وہ بچے گا جو جس کا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ ہوگا. وہ اشدہم اتصالا, اتصال متصل کنیکشن, جو سب سے زیادہ یعنی مضبوط تعلق ہوگا اس کا اللہ سے, اور جس کا یقین ہوگا کس بات پر؟ ثقتن از کنوکشن فیما عندہ, اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کے اوپر یقین. وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يُسْلَمُونَ الرَّایَةَ فِي النِّهَایَةِ مُؤْتَمِنِینَ عَلَیہا. یہی وہ لوگ ہیں جن کو تھمایا جائے گا یا جن کو سپرد کیا جائے گا آخر کار فلیگز. بعد الاستعداد والاختبار, تیاری اور امتحان کے بعد ان کو امین بناتے ہوئے, مؤتمنین بناتے ہوئے ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھمایا جائے گا. یعنی سمپلی ان کو سکسیس بیسیکلی, یا یہی لوگ ہوں گے جو لیڈ کریں گے. اینڈ فائنلی جنت میں بھی یہ لوگ آگے آگے جا رہے ہوں گے. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَإِنَّ هَؤُلَاءِ الْأَخْيَارَ لَيَتَسَلَّمُونَ الْأَمَانَةَ, اور یہ افضل لوگ, یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو امانت کو قبول کر لیتے ہیں. وَهِيَ عَزِيزَةٌ عَلَى نُفُوسِهِمْ بِمَا أَدُّوا لَهَا مِنْ غَالِ الثَّمَنِ, اور یہ امانت ان کے دلوں میں بہت زیادہ پریشس ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کی بہت بڑی پرائس پے کی ہوتی ہے. کیسے؟ آزمائشوں کی صورت میں, رائٹ. تو اس لیے جو ایمان ان کو, یا جو صبر, یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رستے کی سچائی کی ریالٹی جو انہوں نے دیکھی ہوتی ہے, تو پھر اب اس کے بعد ان کے لیے یہ وہ افضل, یہ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے لیے سب سے زیادہ قیمتی دین ہے, کیونکہ انہوں نے اس کی بہت بڑی پرائس پے کی ہوتی ہے. وَبِمَا بَذَلُوا لَهَا مِنَ الصَّبْرِ عَلَى الْمِحَنِ, اور جو انہوں نے امتحانوں پر صبر کی شکل میں سپینڈ کیا ہوتا ہے. وَبِمَا ذَاقُوا فِي سَبِيلِهَا مِنَ الْآلَامِ وَالتَّضْحِيَّاتِ, اور جو انہوں نے اس کے رستے میں دکھ درد ٹیسٹ کیے ہوتے ہیں اور جو قربانیاں دی ہوتی ہیں. یہ جو التضحیات ہے یہ اضحیہ سے ہے. اضحیہ اس قربانی, عید الاضحیٰ کہتے ہیں نا ہم, تو اسی سے ہے, یعنی انہوں نے سیکریفائس کی ہوتی ہے. اور سورۃ البقرہ کی آیت ہے آپ کے سامنے, ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مفہوم یہ کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے, حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات ہی نہیں گزرے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے تھے. ان کو دکھوں اور تکالیف اور وہ ہلا مارے گئے, یہاں تک کہ رسول نے کیا کہا, اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی, تو فرمایا گیا آگاہ رہو, بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. تو یہ لوگ فَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَشْعُرُونَ بِقِيمَةِ الْأَمَانَةِ, یہی وہ لوگ ہیں جو امانت کی ویلیو کو, اس کی ورتھ کو سمجھتے ہیں. فَلَا يَهُونَ عَلَيْهِمْ أَن يُسْلِمُوهَا رَخِيصًا, تو ان پر آسان نہیں ہوتا کہ اس کو سستے داموں دے دیں, کسی اور کے حوالے کر دیں. یعنی پھر وہ اپنے ایمان پر کمپرومائز نہیں کرتے, وہ اتنی چیپ پرائس نہیں اس کی رکھ سکتے کہ چھوٹے چھوٹے فائدوں یا چھوٹے چھوٹے پیٹی بینیفٹس کی بنا پر وہ ایک سے دوسرے سے آگے نکلنے یا دوسرے کی ٹانگ کھینچنے یا اس قسم کے کاموں سے یا دنیا کی ٹیمپٹیشن سے ہو کر ٹیمپٹ ہو کر وہ اس کے اوپر کمپرومائز کر لیں. نہیں نہیں نہیں, یہ امانت کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں. ان پر آسان نہیں ہوتا کہ یہ اس کو سستے داموں کسی اور کے حوالے کر دے. بعد کل هذه التضحیات والآلام, ان سب قربانیوں اور ان سب پینز کے بعد جو انہوں نے بیئر کیے ہیں.
فَأَمَّا انتصار الایمان والحق فی النہایہ، اور جہاں تک ایمان اور حق کا آخر کار کامیاب ہونا ہے، یعنی فائنلی یا ایونچولی اللہ اور اس کے رسولوں نے ہی کامیاب ہونا ہے نا، یہ اللہ کے میسج کو ہی پریویل کرنا ہے، تو کیا ہے فَأَمْرٌ تَكَفَّلَ بِهِ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کیا کہ حق والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اچھا دنیا میں تو نہیں لگتے نا کہ حق والے کامیاب ہوں گے، آپ جب تک کہ ہپوکریسی نہ کریں، خاص طور پر جب آپ ایک ہپوکریٹک یا ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہوں جو کہ منافقین یا جس کے اندر نفاق بہت زیادہ ہو، تو وہاں پر آسان کیا لگتا ہے کہ جو سب کا دین ہے ویسا ہی ٹو فیسڈ ہو کر انسان زندگی گزارے، اور اگر آپ بالکل جینوئن ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کو نہیں ملتی کوئی سپورٹ اور مشکل بھی ہوتی ہے، لیکن ایمان اور حق کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ حق والا ہی کامیاب ہوگا۔ وَمَا يَشُكُّ مُؤْمِنٌ فِي وَعْدِ اللَّهِ، اور مومن اللہ کے وعدے پر شک نہیں کرتا۔ فَإِنْ أَبْطَأَ فَلِحِكْمَةٍ مُقَدَّرَةٍ فِيهَا الْخَيْرُ لِلْإِيمَانِ وَأَهْلِهِ، پھر اگر وعدہ دیر سے پورا ہوتا ہے تو اس میں بھی ایمان اور ایمان والوں کے لیے خیر پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی ہمیں نہیں لگتا نا، ہمیں اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا نا کہ ہاں سچائی، سچ بولنے والا ہی یا جینوئن انسان ہی سکسیسفل ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ جتنا زیادہ ٹو فیسڈ ہیں اتنا ہی زیادہ آپ دنیا میں سکسیسفل ہیں، اتنا ہی زیادہ آپ کا بزنس اچھا چلتا ہے مثلاً، تو وعدہ تو ہے اللہ تعالیٰ کا کہ حق والے ہی کامیاب ہوں گے، لیکن وعدہ دیر سے پورا ہوتا ہے تو اس میں کیا مطلب ہے؟ مومن شک نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ اس میں ایمان والوں اور ایمان کے لیے خیر ہی ہے۔ وَلَيْسَ أَحَدٌ بِأَغْيَرَ عَلَى الْحَقِّ وَأَهْلِهِ مِنَ اللَّهِ، یہ سینٹنس بہت زبردست ہے، اور وہ کیا ہے کہ کوئی ایک بھی حق پر اور حق والوں پر اللہ سے بڑھ کر غیرت مند نہیں ہے، یعنی اگر اہل حق کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے کہ میرے بندے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حق کے بارے میں اور حق پر چلنے والوں کے بارے میں غیرت مند ہو، لیکن اللہ تعالیٰ وقت دیتے ہیں اور پھر انتقام لیتے ہیں۔ وَحَسْبُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ تُصِيبُهُمُ الْفِتْنَةُ، اور کافی ہے ان مومنوں کو جن تک فتنہ پہنچتا ہے، وَيَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ، اور ان پر آزمائش ٹوٹ پڑتی ہے، ان کے لیے کیا چیز کافی ہے؟ نمبر 1 أَن يَكُونُوا هُمُ الْمُخْتَارِينَ مِنَ اللَّهِ، یہ بات ان کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ لِيَكُونُوا أُمَنَاءَ عَلَى حَقِّ اللَّهِ وَدِينِهِ، تاکہ وہ اللہ کے حق اور اس کے دین کے امانت دار ہوں، یعنی یہ بات ان کے لیے کافی ہے، ان کو حوصلہ دینے کے لیے، اور یہی چیز ان کو ریزیلینس دیتی ہے، اور یہی بات ان کو خوش کرتی ہے، یہی چیز ان کو سفائز کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے۔ وَأَن يَشْهَدُ اللَّهُ لَهُم بِأَنَّ فِي دِينِهِمْ صَلَابَةً فَهُوَ يَخْتَارُهُمْ لِلْإِبْتِلَاءِ حَسَبَ إِيمَانِهِمْ، اور یہ کہ اللہ ان کے لیے گواہی دیتا ہے کہ ان کے دین میں مضبوطی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جب کوئی انسان اپنے دین پر چلتے ہوئے آزمایا جاتا ہے تو مومن کے لیے یہ بات کافی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس بات پر گواہی دی ہے کہ ایسے لوگوں کے دین میں مضبوطی ہے، اسی لیے ان کو آزمایا جا رہا ہے۔ فَهُوَ يَخْتَارُهُمْ لِلْإِبْتِلَاءِ، تو وہ ان کو امتحان کے لیے منتخب کرتا ہے ان کے ایمانوں کے مطابق، ہم میں سے ہر ایک کو اس کے ایمان کے مطابق آزمائش دی جاتی ہے۔ وسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کس بارے میں پوچھا گیا؟ ان اشد الناس بلاء، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، انبیاء، نبی کریم تمام جو انبیاء کرام ہیں وہ سب، ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کی طرح ہوں، پھر جو ان کی طرح ہوں، یعنی انبیاء
دین جو انبیاء کی طرح ہوں اپنی زندگی میں، اپنے مشن میں، اپنی امانت کی ادائیگی میں، دین پر استقامت میں، اخلاق میں، کردار میں، لائف سٹائل میں. اور پھر تھرڈ کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو ان فالوورز کی طرح ہوں. ٹھیک ہے، یعنی انبیاء، پھر جو ان کی طرح ہوں، پھر جو ان کی طرح ہوں، جو نبی کی طرح ہوں، اور پھر جو نبی جیسوں کی طرح ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، بس انسان اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے. فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا، پھر اگر اس کا دین مضبوط ہوتا ہے تو اشتد بلاؤہ، تو اس کی آزمائش سخت ہوتی ہے. وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اور اگر اس کے دین میں کوئی کمزوری ہوتی ہے ابتلیٰ علی حسب دینہ، تو وہ اس کے مطابق آزمایا جاتا ہے. فما یبرح البلاء بالعبد، بندے پر آزمائش واقع ہوتی رہتی ہے. حتی یترکہ یمشی علی الارض ما علیہ خطیئۃ، یہاں تک کہ اسے زمین پر چلتے ہوئے چھوڑ دیا جاتا ہے اس حال میں کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اور یہ روایت اخرجہ الترمذی و ابن ماجہ، یعنی یہ روایت ان دونوں حدیثوں کی کتاب میں ملتی ہے، سنن الترمذی و سنن ابن ماجہ. تو آزمائش کے حوالے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ بندہ مومن پر جب آتی رہتی ہے اور وہ اپنے ایمان میں اسٹیڈ فاسٹ رہتا ہے تو پھر اس کے گناہوں کی صفائی ہو جاتی ہے، اور دنیا سے جانے سے پہلے ہی وہ گناہوں سے صاف ہو چکا ہوتا ہے. یعنی وہ آزمائشیں اس کے سارے گناہوں، غلطیوں، کوتاہیوں کو بالکل کلیئر کر دیتی ہیں، اور وہ اس طرح زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے. یعنی ابھی زندہ ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہتا اس کے نامہ اعمال میں. دیکھیے کتنی زبردست بات ہے نا یہ. پھر وہ کہتے ہیں والذین یفتنون المؤمنین ویعملون السیئات، وہ لوگ جو مومنوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں یا آزماتے ہیں اور ان کے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں. فما ہم بمفلتین من عذاب اللہ، بس وہ اللہ کے عذاب سے چھٹنے والے نہیں ہیں. ولا ناجین مہما انتفخ باطلهم وانتفش، وہ اللہ کے عذاب سے چھٹنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں جتنا بھی ان کا باطل بڑا ہو جائے اور جتنا ہی پھیل جائے. انتفق کہتے ہیں یعنی بلو کرنا، جب آپ کسی چیز میں بلو کر دیں تو وہ چیز پھول جاتی ہے اور پھر وہ اسپریڈ ہو جاتی ہے. تو چاہے باطل کتنا ہی بڑا ہو جائے، چاہے کتنا ہی پھیل جائے، اسپریڈ ہو جائے، وہ مومنین کا بیسیکلی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. اور مومنوں کو جو فتنے میں ڈال رہے ہیں جو لوگ، ان کے ساتھ وہ نہ تو کامیاب ہوں گے نمبر 1، اور ان کو اللہ کا عذاب ضرور آگے رہے گا. سورۃ العنکبوت کی آیت ہے، آیت 4. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ فلا یحسبن مفسد انہ مفلت ولا سابق، کوئی فسادی یہ نہ سوچے کہ وہ بھاگ نکلے گا یا چھوٹ جائے گا. وَمَن يَحْسَبُ هَذَا فَقَدْ سَاءَ حُكْمُهُ، یہ جو سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ہے، جس نے یہ سمجھا تو اس نے دراصل اس کا فیصلہ بہت برا ہے. وَفَسَدَ تَقْدِيرُهُ، اور اس کا اندازہ بہت ہی غلط ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اب تک جو بات کی ہے وہ کیا ہے کہ دین، اخلاق، یہ دین کی اقدار، یہ ساری امانات ہیں، اور یہ اسی وقت ویلیوبل ہوتی ہے انسان کے لیے جب انسان ان کے بارے میں نالج ایکوائر کرتا ہے. علم حاصل کرنے کے بعد آپ کو ان کی کچھ نہ کچھ ویلیو کا اندازہ ہوتا ہے. لیکن جب انسان کے اوپر اس سے ریلیٹڈ کوئی آزمائش آتی ہے اور وہ اس میں قائم رہ جاتا ہے، اللہ کی فضل سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے، تو اس کے لیے وہ امانت یا وہ دین اور زیادہ پریشس ہو جاتی ہے، کیونکہ نہ اس نے اب اس کی ایک پرائس پے کی ہے. ٹھیک ہے، اور جو لوگ ان آزمائشوں میں، نفس کی ٹیمپٹیشن میں، یا جس طرح دنیا کر رہی ہے اس طرح کرنے لگتے ہیں، تو پھر ان کے لیے اس دین کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی. وہ کبھی بھی دین کا لبادہ اوڑھ سکتے ہیں اور کبھی بھی اس لبادے کو اتار سکتے ہیں. تو دین کا لبادہ ایک دفعہ اوڑھ کر یا دین کی کوئی شاعر اپنا کر پھر اگر آپ ریگریس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے اوپر اگر کوئی ٹیمپٹیشن یا کوئی خواہش یا کوئی بھی چیز، پریشر
ارد گرد کا ایسا آیا تھا اور اس میں آپ جو تھے وہ آپ نے کمپرومائز کر لیا. تو ایسے لوگوں کے لیے تو دین کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. وہ اپنی زندگی کے کسی بھی موقع پر کہیں پر بھی جہاں انہیں لگے گا وہ دین کو کمپرومائز کر دیں گے اور وہ وہی کریں گے جو دنیا والے کرتے ہیں. لیکن جس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیز اس نے علم حاصل کیا اور اس نے اس کے اوپر عمل کیا اور وہ پھر اس کے اوپر اپنی زندگی کے مختلف سچویشنز آنے کے باوجود وہ اپنے اسی پر جمع رہا. یقیناً اس نے باتیں بھی صحیح ہوئی, یقیناً اس نے اور بہت کچھ سہا ہوگا, لیکن اس نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا, یا دین کے جس حکم پر اس نے عمل کر لیا تھا وہ نہیں چھوڑا. تو اب ایسے انسان کے لیے دین جو ہے وہ پریشس ہوتا چلا جائے گا. اور جو انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے دین کی اسٹرینتھ کی بنا پر آزمائیں گے اس کے لیے دین اتنا ہی پریشس ہوتا چلا جائے گا, بیکاز اس نے اس کی ایک پرائس پے کی ہے. رائٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ امانت, یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, اس کی قدر و قیمت انسان کے لیے دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے پھر, کیونکہ وہ جان رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا اور کس طریقے سے کہاں پر اس کو صبر کرنا ہے, کہاں پر اس کو اپنے آپ کو روکنا ہے. اور اللہ کی توفیق سے جب وہ یہ کرتا جا رہا ہے تو پھر وہ اس دین کو ویلیو کرتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ خاص طور پر وہ جنریشن جس نے ماشاءاللہ قرآن پڑھا, جب سے قرآن مجید کا کو پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہماری قوم کو. لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اس کو اس طرح ویلیو نہیں کرتے جس طریقے سے ہم نے پڑھ کر ویلیو کیا ہے. اور وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم نے تو نالج ایکوائر کی ہے, لیکن ان بچوں تک کہ وہ نالج اس طرح نہیں پہنچی. تو اگلی نسلیں ہماری, چاہے وہ قرآن پڑھے ہوئے لوگوں کی ہیں یا قرآن پڑھے ہوئے لوگوں کی نہیں ہیں, ہماری اگلی نسلیں جو ہیں وہ دین کو وہ امپورٹنس نہیں دیتی, وہ قدر و قیمت ان کی زندگی میں نہیں ہے. اور اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ نمبر 1 ایک تو وہ جانتے نہیں ہیں, اور نمبر 2 انہوں نے اپنے ارد گرد جن لوگوں کو دین کو فالو کرتے دیکھا بھی ہے تو ان کو ریگریس کرتے بھی دیکھا ہے, اور انہوں نے دیکھا ہے کہ اس دین پر تو سبھی لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو ان کے نزدیک دین کی ایسی کوئی ویلیو کا کوئی رول ماڈل نہیں بنا کہ ہر قسم کے حالات میں انسان دین پر قائم رہے. تو نتیجہ کیا ہے؟ انہوں نے چونکہ ہماری زندگی میں اس کی ویلیو ویسی نہیں دیکھی, تو اس لیے ان کی زندگی میں ویلیو نہیں. اینڈ سیکنڈلی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان تک ٹرانسفر نہیں کیا. تو پھر اگلی نسلیں, ایک نسل اگر اگلی نسل میں دین کی امپورٹنس یا دین کی امانت کی جو اہمیت ہے اس کو نہ ٹرانسفر کرے تو پھر ان کے نزدیک دین قابل قدر نہیں رہے گا, جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي جَعَلَ الْإِبْتِلَاءِ سُنَّةً, بے شک اللہ عز و جل نے امتحان یا آزمائش کو سنت بنائی ہے. سنت کے لٹرل معنی ہوتے ہیں طریقہ, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنت رکھا ہے اس کو. اور انبیاء کے اس میں دیکھتے ہیں کہ انبیاء کو آزمایا گیا, تو انبیاء کی سنت یہ رہی ہے, یا اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہم انسانوں کے لیے سنت بنائی ہے. کیوں؟ لِيَمْتَحِنَ ایمان المؤمن, تاکہ مومن کے امتحان کا جائزہ لیا جا سکے. وَيَمِيزَ بَيْنَ الصَّادِقِينَ وَالْكَاذِبِينَ, اور سچے اور جھوٹے لوگوں میں تمیز کی جائے. وَالَّذِي جَعَلَ أَخْذَ الْمُسِيئِينَ سُنَّةً لَا تَتَبَدَّلُ وَلَا تَتَخَلَّفُ وَلَا تَحِيدُ, اور وہی ہے جس نے برا کام کرنے والوں کے لیے بھی ایک طریقہ مقرر کیا جو تبدیل نہیں ہوگا. کیا کہ وہ شخص چھوڑا نہیں جائے گا اور اس سے, یا وہ طریقہ جو ہے چھوڑا نہیں جائے گا اور اس کو اوائڈ نہیں کیا جائے گا. یہ جو پیچھے بات کی گئی ہے نا کہ مَن یعمل سوءًا یجزیٰ بہ, اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سنت رکھی ہے کہ مومن کے ایمان کا امتحان لیا جائے گا, بالکل اسی طریقے سے یہ سنت بھی رکھی ہے کہ جو برائی کرے گا وہ پکڑا جائے گا, اس کو اکارڈنگلی اس کو ریکمپینس کیا جائے گا. اور یہ لا جو ہے نہ تبدیل ہوگا, نہ یہ چھوڑا جائے گا, اور نہ ہی اس کو اوائڈ کیا جائے گا. پھر وہ کہتے ہیں وَإِذَا كَانَتِ الْفِتْنَةُ سُنَّةٌ جَارِيَةٌ, وہ کہتے ہیں اگر آزمائش ایک ایسی سنت ہے جو جاری ہے, کنٹینیوڈ ہے, وہ سنس حضرت آدم, لِامْتِحَانِ الْقُلُوبِ, دلوں کے امتحان کے لیے, وَتَمْحِيصِ الصُّفُوفِ,
اور صفوں میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے، فخیبۃ المسیئین اور برا کرنے والوں کی ناکامی اور نامرادی کے لیے، واخذ المفسدین اور مفسدین کی پکڑ کے لیے، سنت جاریۃ لا بد ان تجیء، تو یہ بھی ایک جاری سنت ہے جو چلتی رہے گی یا جو آ کر رہے گی۔ جس طریقے سے دلوں کے کو آزمائش کرنا یا صفوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے مسلمان ایک مسلسل آزمائشوں سے گزرتے رہیں گے، مومن بالکل اسی طریقے سے جو برا کرنے والے ہیں یا جو مفسدین ہیں ان کو بھی پکڑا جائے گا ضرور، یہ بھی ایک جاری سنت ہے۔ وَهَذِهِ النُّفُوسُ الَّتِي تَحْتَمِلُ تَكَالِيفُ الْإِيمَانِ، اور یہ نفس جو ایمان کی تکالیف برداشت کرتے ہیں، وہ مشاق الجہاد اور جہاد کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ جہاد in terms of effort، of course آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور اگر پریویس ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو انبیاء کرام کے ساتھ جو ان کے فالوورز ہوتے تھے انہوں نے جنگیں بھی لڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بیٹل فیلڈز میں گئے، تو اس کی ایک الگ ہی ٹربلز یا اس کی مشقتیں ہوتی ہیں۔ تو نفس کی جو ایمان کی تکالیف برداشت کرتے ہیں اور جو جہاد کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، انما تجاہد لنفسها ولخیرها، یہ جو نفس برداشت کر رہے ہیں یہ ایفرٹ ساری کی ساری ان کے اپنے ہی نفسوں کے لیے ہے اور اسی کی بھلائی کے لیے، واستکمال فضائلها، اور اپنے فضائل کو مکمل کرنے کے لیے ہے، ولاصلاح امرها وحیاتها، اور اپنے معاملات اور زندگی کی اصلاح کے لیے ہے، وَإِلَّا فَمَا بِاللَّهِ مِنْ حَاجَةٍ إِلَىٰ أَحَدٍ، ورنہ اللہ کو تو کسی ایک کی بھی ضرورت نہیں، وَإِنَّهُ لَغَنِيٌّ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر ایک سے بے نیاز ہیں۔ سورۃ العنکبوت کی آیت 6، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص محنت کرے وہ اپنے ہی لیے محنت کرتا ہے، بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی جو تکالیف ہم بیئر کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں، اپنے نفسوں میں، اپنے اندر، وہ ہمارے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل ایسے جیسے ہماری عبادات کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے صدقہ خیرات کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ سارا فائدہ کس کا ہے؟ ہم انسانوں کا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آزمائشوں سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو آگے بات یہ کریں گے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کہتے ہیں وَلَا يَقِفَنَّ أَحَدٌ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ يَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ ثَمَنَ جِهَادِهِ، تو کوئی ایک بھی راستے کے درمیان میں رک نہ جائے کہ وہ اللہ سے مطالبہ کرنے لگے اپنے جہاد کے ریوارڈ کی، یا اللہ میں نے تو آپ کے راستے میں بہت محنت کی ہے، اب دنیا میں تو کوئی مجھے صلہ ملنا ہی چاہیے نہیں، یہ نہ کرے کوئی۔ وَيَمُنُّ عَلَيْهِ وَعَلَى دَعْوَتِهِ، اور وہ اللہ پر اور اس کی دعوت پر احسان جتانے لگے۔ وَيَسْتَبْطِئُ الْمُكَافَأَةَ عَلَى مَا نَالَهُ، اور جو اس نے پایا ہے اس پر بدلے کو دور خیال کرے، یعنی اس کو لگے کہ میں نے جو اب تک میرے ساتھ سچویشن ہو رہی ہے اس میں مجھے تو ملا ہی کچھ نہیں جو میں نے اتنی اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنَالُهُ مِنْ جِهَادِ الْعَبْدِ شَيْءٌ، یقیناً اللہ کو بندے کے جہاد سے کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ جو بات سورۃ العنکبوت میں فرمائی گئی کہ جو بھی جہاد یا محنت کر رہا ہے وہ اس کے اپنے ہی لیے ہے، اللہ تعالیٰ پر کسی بھی بات کا احسان انسان نہ جتائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو اس کے جہاد سے کچھ بھی نہیں مل رہا۔ وَلَيْسَ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ جُهْدِ بَشَرٍ ضَعِيفٍ هَزِيلٍ، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ انسان کی کوششوں کی ضرورت ہے جو خود ہی کمزور ہے۔ ہزیل کہتے ہیں فیبل کو، پاور لیس، تھن، یعنی ہم اگر عبادت کرتے ہیں، مومن بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کرتے ہیں یا ٹف حالات میں بھی اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہیں، تو اس میں کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، نہ انسانوں پر نہ اللہ تعالیٰ پر، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو کسی انسان کی ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ تو سارے جہان سے بے نیاز ہے، اور بندے کی کوئی جہاد یا جہاد کی بندے کی اللہ کو ضرورت نہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، بندہ تو خود کمزور ہے۔ بلکہ اس کے برعکس حقیقت کیا ہے، وَإِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ أَن يُعِينَهُ فِي جِهَادِهِ،
حقیقت یہ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ جہاد میں اس کی مدد کرتا ہے، سبحان اللہ، وَأَن يَسْتَخْلِفَهُ فِي الْأَرْضِ بِهِ، اور وہ اس کو زمین میں خلافت بخشتا ہے، وَأَن يَأْجُرَهُ فِي الْآخِرَةِ بِثَوَابِهِ، اور آخرت میں اپنے ثواب کے ساتھ اس کو عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ سب اللہ کے احسانات ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، ہم دین کی تعلیم لیتے ہیں یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، ہم دیتے ہیں تو یہ بھی ہم پر اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نہیں ملتا اس میں سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری مدد کی ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ کرنا سکھایا ہے، ہمیں علم دیا ہے، ہمیں یہ کرنے کو کہا ہے، ہمیں مدد دی ہے، توفیق دی ہے، اور پھر جب کام کر لیں گے تو ثواب بھی دیں گے۔ تو یہ سارے احسانات تو اللہ کے ہیں، انسان کا کیا حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر احسان دیتا ہے۔ سورۃ العنکبوت کی ہی آیت ہے، آیت 7، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ تو فَلْيَطْمَئِنَّ الْمُؤْمِنُ عَلَى مَا لَهُ عِندَ اللَّهِ، بس چاہیے کہ مومن مطمئن ہو جائے اس پر جو اس کے لیے اللہ کے پاس ہے، یعنی صلہ۔ وَلْيَصْبِرْ، اور اس چاہیے کہ وہ صبر کرے، عَلَى تَكَالِيفِ الْجِهَادِ، جہاد یا ایفرٹ کی تکلیفوں پر۔ اور کیا چاہیے اس کو؟ وَلْيُثْبِتْ عَلَى مَرَارَةِ الْفِتْنَةِ وَالْإِبْتِلَاءِ، اور اسے چاہیے کہ فتنوں اور امتحان کی کڑواہٹ پر وہ ثابت قدم رہے۔ کیوں؟ سورۃ الشورى آیت 36 میں فرما رہے ہیں وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ خیر بہتر بھی ہے اور وہ باقی رہنے والا بھی ہے، لیکن کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آیت 36 سورۃ الشورى۔ تو جو بات یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ اس امانت کی ادائیگی میں ڈیفینیٹلی ایک ہارڈ ورک ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے، اور مشقت فزیکل، ایموشنل، اور پھر امتحانات بھی ہیں کیونکہ اراؤنڈ جو ہمارے ماحول ہے وہ سارا فتنوں کا ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں جو بچت ہے یا وہ اسی کی ہے جو اسٹیڈ فاسٹ رہ جائے، اور اسٹیڈ فاسٹ رہنے کے لیے اپنے آپ کو اپنی مائنڈ ٹریننگ کے لیے یہ جو بات ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو انسان اس چیز کو اللہ کا فضل سمجھے اور پھر اس کی امپورٹنس کو جانے اور پھر اس بات پر مطمئن رہے کہ اس کے لیے اللہ کے پاس بہت کچھ ہے۔ تو پھر یہ چیزیں اس کو جہاد کی جو ہارڈ شپ ہے اس کے اوپر صبر کرنے یا تکالیف پر صبر کرنے، کیونکہ بہت ساری تکالیف ہوتی ہیں، انسان اپنے آپ کو ریجیکٹ ہوتا ہوا دیکھتا ہے، انسان اپنے آپ کو پیچھے ہوتا ہوا دیکھتا ہے، یعنی دیکھیں نا آپ اوور آل مسلمان پیچھے ہی ہے نا، اور جو باطل پرست لوگ ہیں وہی آگے آگے، تو اس سب پر تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو امتحان چاہے کتنا ہی کڑوا ہو، آزمائش کتنی ہی ٹف ہو، انسان کو کیا یاد رہنا چاہیے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ ایمان اور توکل ہی انسان کو اس سارے امتحان کے جو رستہ ہے اس میں اس کو سکسیسفل کرے گا۔ وَمَنْ أَدَّى الْأَمَانَةَ فَازَ بِالْجَنَّةِ وَالرِّضْوَانِ، جس نے امانت ادا کر دی تو اس نے جنت اور رضامندی پا لی، یعنی وہ کامیاب ہو گیا جنت اور رضامندی کے ساتھ۔ وَمَنْ ضَيَّعَ الْأَمَانَةَ بَاءَ بِالنَّارِ وَالْخُسْرَانِ، اور جس نے امانت ضائع کر دی تو وہ پلٹا آگ کے ساتھ اور ناکامی کے ساتھ یا نقصان کے ساتھ۔ سورۃ السجدہ کی آیت ہے، آیت 18-20، أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، تو کیا جو مومن ہے وہ اس شخص جیسا ہوگا جو نافرمان ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نافرمان اور فرمانبردار دونوں برابر نہیں ہیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا یعملون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے جنت کی قیام گاہیں ہیں، یہ مہمانی ہیں ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔
وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، وہ لوگ جب اس سے نکلنا چاہیں گے تو پھر وہ اسی میں دھکیل دیے جائیں گے. وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، آگ کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے. اب ان آیات کو ایکسپلین کریں کہ ھذا مبدأ الجزاء العادل الذي يفرق بين المحسنين والمسيئين في الدنيا والآخرة. یہ عدل والی ریکمپنس کا لا ہے جو محسنین اور برائی کرنے والوں کے درمیان دنیا اور آخرت میں فرق کر دیتا ہے. والذی يعلق الجزاء بالعمل، وہ جو جزا کو عمل کے ساتھ مشروط کرتا ہے، کنڈیشن کرتا ہے یا کنڈیشنل کرتا ہے. علی اساس العدل والاحسان، عدل اور احسان کی بنیاد پر. تو فما یستوی المؤمنون والفاسقون، تو مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے. فی طبیعت ولا شعور ولا سلوک، نہ طبیعت میں، نہ ہی شعور میں، نہ ہی اخلاق میں. حتی یستووا فی الجزاء فی الدنیا والآخرۃ سواء، یہاں تک کہ وہ دنیا اور آخرت کی جزا میں بھی برابر نہیں ہو سکتے. دونوں کا لائف سٹائل، پیراڈائمز، کانسیپٹس، ویلیوز، ہر چیز مختلف ہے. کیا فرق ہے؟ المؤمنون متجہون الی اللہ مؤمنون بھی عاملون بمنہجہ، مومن اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے، اللہ پر ایمان لانے والے اور اس کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں. والفاسقون، اور فاسقون منحرفون شاردون، منحرف ہوتے ہیں، بتکے ہوئے ہوتے ہیں. مفسدون فی الارض، زمین میں کرپشن پھیلاتے ہیں. لا یلتقون مع المؤمنین علی منہج اللہ فی حیات، وہ مومنوں کے ساتھ زندگی میں اللہ کے منہج پر اکٹھے نہیں ہوتے. آپ کا لائف سٹائل مختلف ہوتا ہے، ان کا لائف سٹائل، یا ایک مومن کا لائف سٹائل مختلف ہوتا ہے، اس کے ٹائم کی اسپینڈنگ، پیسوں کی اسپینڈنگ، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا سب بالکل مختلف ہوتا ہے، اور فاسق جو ہوتے ہیں ان کے مختلف ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں فلا عجب، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ان یختلف طریق المؤمنین و طریق الفاسقین، کہ مومنوں کا طریقہ آخرت میں، طریق از بیسیکلی راستہ، آخرت میں مومنوں اور فاسقوں کا راستہ یا ان کا انجام مختلف ہو. وَأَن يَلْقَى كُلُّ مِنْهُمَا الْجَزَاءَ الَّذِي يُنَاسِبُ رَصِيدَهُ وَمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور یہ کہ ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے جو اس کے نامہ اعمال کے مناسب ہو اور جو اس کے ہاتھوں نے کیا. اور اس ریالٹی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں سورۃ الروم کی ان آیات میں بیان فرمایا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، لوگ جو ہیں وہ مختلف ہوں گے، مختلف حالتوں میں پلٹیں گے قیامت کے دن. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. تو دنیا میں بھی ان کے لائف سٹائلز مختلف ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے جو انجام ہوں گے، ان کے رستے جو ہوں گے وہ بالکل مختلف ہوں گے. آئی ہوپ یہاں تک کلیئر ہے آپ سب کو. اگر کوئی سوال ہے یا کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو آپ کہہ لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے کنٹینیو کریں گے. اوکے، کلیئر ہے آپ کو سب کو؟ ٹھیک ہے، گڈ. جی فرا. مجھے یہ سمجھ، سوری، مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر آزمائش جو ہے نیک لوگوں پہ ان کے ایمان کے مطابق زیادہ آ رہی ہے، تو کیا یہ تھوڑا سا خوف نہیں آتا کہ پھر انسان ایک انکانشیسلی کہتا ہے کہ ظاہر ہے آزمائش سے گھبراتے ہیں نا ہم، تو مطلب جیسے وہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ دین پہ چلو گے، تو پھر ایک بندے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جتنا آپ دین پہ چلیں گے پھر آزمائش اتنی سخت آئے گی آپ پہ. رائٹ.
اس میں یہ ہے کہ جب آپ کو ابھی جو انہوں نے بتایا نا کہ اس کے اجر کتنا بڑا ہے، یہ اللہ تعالیٰ تھام لیتا ہے. ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ اسٹیٹ فاسٹ وہی رہتا ہے جس کو اللہ تھام لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و ہاں تعالیٰ جی. ایک سائڈ بائی سائڈ ایک سپورٹو سسٹم ہے، رائٹ، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا یقین دلایا. اور پھر نالج جب انسان کو درست ہوتی ہے نا، اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کہاں کہاں اینکر کرنا ہے اپنے آپ کو، کون کون سے میرے وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا ریسکیو کے اسٹریٹجیز ہیں، یا کون کون سی چیزیں ہیں. یعنی پہلے تو وہ اپنی سچویشن کو ہی انڈرسٹینڈ کرتا ہے. یعنی ہم ویسے تو گھبراتے ہیں، اور نبی کریم صلی جی اللہ جی علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہم آزمائشیں نہ مانگیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دنیا کا جو ڈیزائن کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور آف کورس وہ اپنی ایبسولوٹ حکمت اور ایبسولوٹ نالج پر اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا یہ سب کچھ، جس میں انسانوں کو کی جو گروتھ ہے یا ان کا جو آپٹیمم پوٹینشیل تک جو پہنچنا ہے وہ تھرو ٹفنس ہے یا ہارڈ شپ ہے. ٹھیک ہے. اور اس ہارڈ شپ پر پہنچے بغیر نہ آپ کا نفسی ہیومن ایکسلنس تک پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی آپ کے لیے پھر وہ ریوارڈ جو اللہ تعالیٰ نے اس ایکسلنس تک پہنچنے والوں کے لیے رکھے ہیں وہ آپ پا سکتے ہیں. تو دنیا میں بھی اگر آپ نوٹ کریں تو جو ہائیلی پیڈ جابس ہیں یا ہائیلی پیڈ کریئرز ہیں، یا جن کے اندر بہت زیادہ، جن بزنس میں ریٹرنز بہت زیادہ ہیں یا پروفٹس بہت زیادہ ہیں، اگر آپ نوٹ کریں تو وہ عام بزنس سے یا عام کریئر سے زیادہ ٹف ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ محنت اور وہ ہارڈ شپ اور ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے بھی اگر آپ نوٹ کریں تو بہت زیادہ لمبے ٹائم پیریڈز ہوتے ہیں. فائن، ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں والا کریئر نہیں لے رہا جس میں اتنے سال مجھے پڑھنا ہے، لیکن اتنے سال پڑھنے کے بعد جاب بڑی اچھی ملے گی، پے بہت اچھی ہوگی، وہ نہیں لے رہا، فائن، نہ لے، اس کی مرضی ہے. لیکن وہ سارے بینیفٹ سے یا وہ ساری جس اسٹیٹس پہ وہ اس کے بعد پہنچتا ہے ان سارے اسٹیٹس سے وہ محروم رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو دنیا کی بات ہے، دنیا میں اگر محروم بھی رہ گئے تو کوئی بات نہیں. لیکن آخرت کا معاملہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت ہی زبردست اپرچونٹی کھولی ہے کہ میں اور آپ ہر انسان اپنے ایکسلنس پر جس پر اللہ نے پیدا کیا ہے ہم وہاں تک پہنچ سکیں. اور اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے تو پھر ریوارڈ بھی جو ہے وہ بہت ہی آؤٹ آف دس ورلڈ اور ان امیجنیبلی بہت ہی بڑا اور ہیوج ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیے مجھے اور آپ کو اوریجنلی تو اپنے آپ کو دین پر ہی چلانا ہے، اسی میں میری اور آپ کی بچت ہے، نجات ہے، اور اسی میں میری اور آپ کی بھلائی ہے اور سلامتی ہے. ٹھیک ہے. اب دین پر چلتے چلتے ایون نماز پڑھنے میں بھی آپ کو آزمائش آ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب نماز تو فرض ہے نا. کوئی انسان اگر کہ نہیں میں تو 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھوں گا کیونکہ ورنہ میرے اوپر تو آزمائش آ جائے گی، تو اب یہ ایک ایسا آرگیومنٹ ہے جو کہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ آرگیومنٹ لیک آف نالج یا لیک آف کانشیسنس کی بنا پر ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان پہ نالج حاصل کرے. عام طور پر چونکہ لوگوں کی پوری نالج تو نہیں ہوتی، اس لیے جب وہ سنتے ہیں کہ اچھا دین والوں پر آزمائش آتی تو کہتے ہیں ہم تو ڈرتے ہیں پھر ہم دین کو ہی فالو نہ کریں. نہیں، اب نماز تو مجھے اور آپ کو 5 وقت پڑھنی ہے، صرف فرضی نہیں پڑھنی، سنتیں بھی پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر وہ نہیں کیا تو اس کا وبال ہے. تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت یہ رکھی ہے کہ ہم ہر وہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے بینیفیشل ہو، اور ہم اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے ہارمفل ہو. اب اس رستے پر چلتے ہوئے اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہیں گے. ان اپس اینڈ ڈاؤنز میں جو کرنے کا کام ہے وہ کیا کہ میں اس بات پر اسٹیڈ فاسٹ ہوں جو میں نے آپٹ کی ہے. نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے چاہے کچھ بھی ہو. اب اس کے لیے مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر کوئی رکاوٹ آئی ہے تو میں اس رکاوٹ کو کس طریقے سے مینیج کروں، دور کروں، مینیج کروں، ہینڈل کروں، کیا اسٹریٹجی اپناؤں. اور اگر میں یہ کروں گی تو پھر کیا ہوگا کہ پھر میں زیادہ اسٹرانگ ہو جاؤں گی کہ اگلی دفعہ میں اس والی تو پرابلم کو آرام سے ہینڈل کر لوں گی. پھر یہ پاسبلٹی ہے کہ زیادہ بڑی پرابلم ہے. ٹھیک ہے. بالکل جی، یہ صحیح ہے. بالکل. اس لیے کہ میرے جیسے ہسبینڈ تھے وہ 10 سال بیمار رہے، اور وہ پہلی آزمائش ہماری پوری فیملی پہ آئی، اور پھر ان کو دیکھنا کرنا، اور پھر اس کے بعد اتنا چینج آ گیا ہمارے پورے ہاؤس ہولڈ میں. اس کے پھر کوئی ان کی ڈیتھ کے 10 سال کے بعد پھر ایک ایسی آزمائش آئی کہ جس کو ہمیں بہت مطلب جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب گلے میں جیسے اٹک جاتی ہے کوئی چیز. لیکن میں نے یہ ریئلائز کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے، عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. وہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی اسٹرینتھ دے دیتے ہیں
now I realize کہ وہ جو آزمائشیں آئیں انہوں نے ہمیں کس طرح سے صبر اور وہ سکھایا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا. بالکل. رائٹ. تو اللہ کے جزاک اوپر اللہ. بھروسہ کرتے رہنا، اللہ کے اوپر ایمان سے نہ ہٹنا اور اللہ پہ بھروسہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے بہت اچھی خیر لائیں گے یا بہت اچھی طرح ہمیں نکالیں گے، اور واقعی میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو ساری بات ٹرسٹ کی ہے، ٹھیک ہے نا، ساری بات ایمان کی ہے. when you have the ایمان and when you have the trust on Allah سبحانہ و تعالیٰ، تو آپ اس ساری چیزوں کو آپ کہتے ہیں ہاں یہ تو چیلنجز ہی ہیں جو کہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ایسی ہے، ایون اپنے بھوک مٹانے کے لیے بھی ہمیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو اٹس اے پارٹ آف دا گیم، رائٹ. اور اتنی بیوٹیفل مجھے بات لگتی ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں، ہر نام جو ہے وہ بیسیکلی، مجھے تو اب یہ میں پڑھا رہی ہوں اور ساتھ ہی مجھے وہی دماغ میں بار بار آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ایک خوبصورت نام مجھے اور آپ کو ایسی اسٹرینتھ اور ایک ایسے لیول کی انڈرسٹینڈنگ اور ایک ایسے لیول کا یقین اور ایسے لیول کا توقع دیتا ہے جو کہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہی ہے، رائٹ. اور جب ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کا علم رکھتا ہے، اوور آل اگر آپ دیکھیں تو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. یہ بات بڑی تکلیف سے کہتی ہوں میں، لیکن اٹس اے ریالٹی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جانتے. یہ جو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے تو پڑھ لیا، ایکچولی یہ وہ وظیفہ ہے جو ساری زندگی چلانے کی ضرورت ہے. ہر دفعہ ہم پڑھتے رہیں، ہر دفعہ اپنی ریکگنیشن کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم رینیو کرتے رہیں. کیونکہ ہر دفعہ ہماری سچویشن ڈفرینٹ ہو جاتی ہے اور پھر ان ناموں کو سمجھنے کا اینگل ہمارا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خوبصورت ناموں کے ذریعے سے ہمیں وہ سپورٹ سسٹم پرووائڈ کیا ہے کہ جس کے تھرو ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. اور ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے نا کہ وہی انسان بچتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. تو ایمان بیسیکلی اسٹرینتھننگ آف کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. فرسٹ یو ریکگنائز ہم ان اے وے کہ جیسے آپ سب سے زیادہ اسی کو ریکگنائز کرتے ہیں، پھر سب سے زیادہ تعلق آپ کا اسی کے ساتھ، تو پھر آپ اس پہ بھروسہ آپ اس پہ کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ، اور انہوں نے گیم بتا دیا، لائک پورا پلان بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. تو ایکسلنس کے راستے پر چلتے ہوئے ایون سیڑھیاں ہی اگر آپ چڑھیں، اگر آپ کو فرسٹ فلور پہ جانا ہو تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کو اسٹیپس لینے پڑیں گے، اس پہ سانس بھی پھولے گا یقیناً، باڈی پہ زور بھی آئے گا، فائن، بٹ آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسے. اور امیزنگ بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں، دنیا کی زندگی میں، جیسے ابھی آپ نے یہ شعر پڑھا، یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ کامن ہیں کہ یہ ہمارے لٹریچر میں، ہماری پوئٹری میں، ہمارے ادب میں، اور ہمارے اوور آل جو اگر آپ دیکھیں گفتگو میں، لینگویج میں، پروورز میں، اس طرح کی چیزیں ہیں کہ امتحان ہوگا اور مشکل کے بعد آسانی آئے گی. یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں تو بہت اچھی طریقے سے کنڈیشنڈ ہو جانا چاہیے تھا اپنی زندگی میں ایمان کے حوالے سے امتحان کا. لیکن ہوا یہ ہے کہ غالباً نالج، نہ تو ایک تو ہم اپنی لینگویج سے بھی خیر دور ہیں اس بنا پر بھی، اور دوسروں کی لینگویج میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں یا دوسروں کے لٹریچر میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف دنیا ہی کے لیے ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اتنے زبردست طریقے سے رب سبحانہ و تعالیٰ نے اس سارے سیٹ اپ کو ایکسپلین کیا ہے، اور اس میں جو سپورٹیو سسٹم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک انتہا درجے کی فیسیلیٹیشن ہے، اور پھر ہیومن ماڈل کی فارم بھی ہے، کانسیپٹس بھی ہیں، اسٹریٹجیز ہیں، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا. اور پھر کیا کہا کہ یہ لو امانت داری ادا کرو، امانت ادا کرو. اور پھر آف کورس پھر جو امانت ادا کر رہا ہے اور جو نہیں ادا کر رہا اس میں فرق ہے. تو بہت اچھا آپ کا سوال تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تو بہت ہی کامن سوال ہے، اور اس کا میں سمجھتی ہوں کہ جو اصل بات ہے وہ لیک آف نالج کی اور لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہی کی ہے. جب ہم جان جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز جان کر کرنی آسان ہوتی ہے، لیکن بے جانے آسان نہیں ہوتی، پھر وہ بہت مشکل لگتی ہے اور گھبراتا بھی ہے انسان. پھر وہ آگے کہتے ہیں میثاق اللہ تبارک و تعالی مع النبیین عامہ، ایک میثاق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے لیا، وہ تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے لیا جنرلی، ومع اولی العزم خاصہ، اور اولو العزم پیغمبروں کے ساتھ خاص طور پر لیا. اور وہ کیا تھا؟ ہوا حمل امانتی حاضل منہج،
وہ اس منہج کی امانت کا اٹھایا جانا تھا، والاستقامت علیہ، اور اس پر جم جانا، اسٹیڈ فاسٹ ہونا، وتبلیغہ للناس، اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرنا، والقیام علیہ فی الامم التی ارسلوا الیہا، اور اسے ان امتوں میں اسٹیبلش کرنا جس کی طرف وہ بھیجے گئے ہیں، وہ میثاق واحد، اور وہ ایک ہی میثاق تھا، مطرد من لدن نوح صلی اللہ علیہ وسلم الی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ہی میثاق تھا جو کہ کنٹینیوڈ رہا نوح صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انبیاء کے آخری نبی تھے، وَهُوَ مَنْهَجٌ وَاحِدٌ، وہ ایک ہی منہج ہے، وَأَمَانَةٌ وَاحِدَةٌ، اور ایک ہی امانت ہے، يَتُسَلَّمُهَا كُلُّ مِنْهُمْ، جو ان میں سے ہر ایک تسلیم کرتا ہے، وَيَقُومُ بِحَقِّهَا، اور اس کا حق ادا کرتا ہے، حَتَّى يُسَلِّمُهَا إِلَى مَنْ بَعْدَهُ، یہاں تک کہ وہ اس کو سونپ دیتا ہے جو اس کے بعد آنے والے ہیں، حَتَّى انتہت إِلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا ہوا یہ ایک منہج نسل در نسل ہینڈ اوور کرتے ہیں، اور فائنلی رسولوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جا پہنچا، کما قال سبحانہ، جیسے کہ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، سورۃ الاحزاب ہے آیت 7۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، اور آپ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نوح علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، پختہ عہد لیا گیا انبیاء سے، یہی امانت تھی، یہی بات دی گئی کہ یہ سب نہ صرف خود فالو کریں گے، اس کے اوپر قائم رہیں گے، اور بلکہ اپنے جو قومیں جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کے اندر اس کو اسٹیبلش کریں گے، اور پھر اس کو آگے پاس آن کریں گے۔ واللہ عز وجل یطمئن رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ علی صراط مستقیم، اللہ عز وجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشور کراتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم پر ہیں، ویوصیہ بالتمسک بما اوحی الیہ من ربہ، اور ان کو تاکید فرماتے ہیں کہ وہ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے وحی کیا گیا ہے، یعنی قرآن، والثبات علیہ، اور اس پر ثابت قدم ہو جائیں، مہما لاقى من عنت الشاردین عن الطریق بقولہ سبحانہ، چاہے کتنا ہی برداشت کرنا پڑے مشقت سیدھے رستے سے ہٹے ہوئے لوگوں کی طرف سے جو ملتی ہے، یعنی سیدھے رستے سے جو لوگ ہٹے ہوئے ہیں، باطل پرست ہیں، ان کی طرف سے چاہے آپ کو کتنی مشقت بیئر کرنی پڑے، آپ اپنے آپ کو سیدھے رستے پر جمائے رکھیے، کیونکہ یہ سیدھا رستہ ہے، اور اپنے اس فرمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، سورۃ الزخرف کی آیت ہے، آیت 43، فرماتے ہیں بس آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیے جو آپ کے اوپر وحی کیا گیا ہے، بے شک آپ سیدھے رستے پر ہیں، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ری ایشورنس دی ہے، اور پھر بیسیکلی جو بات یہ سمجھا رہے ہیں مجھے اور آپ کو آتھر، وہ یہ کہ میری اور آپ کے لیے بھی ری ایشورنس یہی موجود ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس رستے پر چلتے ہوئے اس بات میں شک نہ کریں کہ یہ غلط ہے، کیونکہ بہت دفعہ ہوتا ہے یہ کہ نیگیٹو کی وجہ سے انسان کو، لوگوں کو تو ہوتا ہی اس پہ شک، اس کو خود بھی اپنے اوپر شک ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں سیدھے رستے پر ہوں یا نہیں، یا جو رستہ میں نے اختیار کیا معلوم نہیں وہ سچا ہے یا نہیں، یا واقعی میں مجھے ایسا کرنا چاہیے یا سب کی طرح کمپرومائز ہی کر لینا چاہیے، رائٹ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد دہانی کرائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ری ایشور کرا رہے ہیں کہ جو آپ کو دیا گیا وہ سب سے سچی بات ہے، اس لیے آپ اسٹیڈ فاسٹ رہیے، کوئی مخالفت کرے، کوئی اس کے خلاف جائے، کوئی کچھ بھی کہے تو آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، رائٹ؟ اور یہی میسج ہے میرے اور آپ کے لیے بھی، ہر مسلمان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہی ری ایشورنس ہے، اس کا مطلب ہے قرآن مجید کو تھام کے، اور انشاءاللہ ہم آگے جو اس کی آگے ایکسپلینیشن ہے، کنٹینیوڈ ہے یہ ٹاپک،
اور مجھے اس اعتبار سے یہ والا جو آج ہم نے پڑھا ہے خاص طور پر ڈسکشن، وہ اس اعتبار سے بہت زیادہ افیکٹو ہے اور پریکٹیکل ہے کہ ہم اپنے دین کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپس اینڈ ڈاؤنز یا ایسے حالات ہم سب کے راستے میں آتے ہیں جن میں ہم تھوڑے سے کبھی کبھی ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں، یا کبھی کبھی ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں، یا کبھی کبھی اپنے ہی آپ سے ہم ٹیمپٹ ہو رہے ہوتے ہیں اپنی خواہشات کو فالو کرنے کے حوالے سے، یا مختلف سچویشنز ہمیں ملتی رہتی ہیں. تو یہ سارے پیکیجز ہم میں سے ہر ایک کا پیکیج ہے، اسی پر بیسڈ ہے، لیکن ہر ایک کی فارمز مختلف ہیں، رائٹ، امتحان کی اور آزمائشوں کی. تو جو اصل بات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تھامنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو تھام لینا ہے. جب تک میں اور آپ قرآن مجید کو ہولڈ کر کے رکھیں گے، یعنی قرآن مجید سے ہی گائیڈنس لیں گے، قرآن مجید پر ہی عمل کریں گے، قرآن مجید کی بات پر ہی اسٹیٹ فاسٹ رہیں گے، اسی کو بات کو سچی سمجھیں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم سیدھے راستے پر ہوں گے. اور اگر خدا نخواستہ یہ چھٹا، قرآن مجید چھٹا، اس کی تعلیم چھٹی، اس کی انڈرسٹینڈنگ چھٹی، اس پر عمل کرنا چھٹا، تو پھر تو آف کورس ہم اپنے آپ کو کہیں بھی اینکر نہیں کر سکتے. اور آج انشاءاللہ صبح آپ نے سورۃ الکہف پڑھی ہوگی، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات جو قرآن مجید کے بارے میں فرمائی ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، قیمن. اور پھر اس میں فرمایا گیا کہ اس میں دو باتیں فرمائی ہیں کہ ایک تو قیمن ہے، خود بھی درست ہے، اور دوسروں کو بھی درست رکھتا ہے. تو میرے اور آپ کے ارد گرد کی دنیا چاہے کتنی مختلف اور فتنوں سے بھرپور ہوتی جائے، یہ وہ اینکر ہے، یہ وہ لائٹ ہاؤس ہے، یہ وہ چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے گی جو خود بھی درست رہے گی تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری، اور جو اس کو فالو کرے گا یہ اس کو بھی درست رکھے گی. اور یہی وہ کلام ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں درست نالج دیتا ہے اور میرے اور آپ کے ایمان کو انٹیکٹ رکھتا ہے. تو آج کا ٹیک ہوم لیسن بیسیکلی کیا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کی جتنی بھی آزمائشیں ان کے بارے میں ایک تو کانسیپٹ درست ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ کانسیپٹ ہم چلیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں یہ تو یہ ہو رہا ہے، اور پھر اب اس میں میرے کرنے کا کام کیا ہے. مجھے جو چیز دیکھنی ہے وہ اپنے ایمان انٹیکٹ رہے، کیونکہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں، چھوٹی بڑی، بھوک کی ہو، چاہے مال کی کمی کی ہو، چاہے جذبات کے اعتبار سے ہو، چاہے فیملی کی ہو، چاہے اوور آل مسلمانوں کی کلیکٹیو لیول پر ہو، میرے اور آپ کے ایمان کا ہی امتحان ہو رہا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھا یہ جائے گا کہ ایمان کتنا باقی رہا، ایمان کے اوپر میں اور آپ کتنے فائز رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان عطا فرمائے. اللہم زیننا بزینت الایمان واجعلنا ھداۃ مہتدین. یا اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما دیجئے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دیجئے. اللہم انا نسألک ان ترزقنا ایمانا صادقا. یا رحم الراحمین ہمیں سچا ایمان عطا فرمائیے. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہم کما خلقتنا فی احسن تقویم زین قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للیقین وجمل جوارحنا بالطاعات وارزقنا احسن الاقوال والاعمال والاخلاق یا ذا الجلال والاکرام. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب اغفر لی ولوالدی اللہم اغفر لہما وارحمہما وادخلہما فی اعلی جنت الفردوس. یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے. انک انت الغفور الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.